अस्सलाम वालेकुम मैं सोशल मीडिया की फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, राज़ी होंगे और खुश होंगे। और अगर आप खुश नहीं हैं तो मज़ीद उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इंसानी दिमाग के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि वो किस तरह से काम करता है और हम उस दिमाग को इस्तेमाल करके क्या-क्या काम ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर कैसे कर सकते हैं। अपनी रोज़मर्रा लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम भूल जाते हैं, उनको याद कैसे रख सकते हैं। एक्चुअली मैंने एक रिसर्च पढ़ी जिसमें बताया गया, जो कि रिसर्च की थी जॉन जे मैडीना ने, और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत इसके ऊपर बुक लिखी है 12 रूल्स फॉर ब्रेन। तो उनमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी जो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। डिस्कस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा और लाइक और अच्छे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले तो जब मैंने इस बुक के बारे में पढ़ा, और मैं आपको एक समरी की सूरत में बताती हूँ। हमने बहुत सुना है, बचपन से सुना है कि वर्जिश के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन मेरे समेत बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ़ बुक तक ही इस नॉलेज को रखा और एक्सरसाइज़ को अपनी हैबिट नहीं बनाया। अ, अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज की हैबिट नहीं बनाई तो जनाब सब अब देर मत कीजिए। मैं भी स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द, और आप भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज के इंसान की दिमाग की डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छे इम्पेक्ट पड़ते हैं। सबसे पहले तो इस बुक में जो बताया गया रूल्स में से, ये बेसिकली 12 रूल्स है, लेकिन मैं आपसे मेन पॉइंट डिस्कस करूँगी। बहुत सारे मेरे नाज़रीन और व्यूअर्स ऐसे होंगे जो कहते हैं कि हमारी याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो गई है। तो अब परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आप अपनी याददाश्त को 34% बेहतर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और इसके जो फंक्शनैलिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बेसिकली हम सबको पता है कि जब एक्सरसाइज की जाती है तो हमारा जो ब्लड का फ़्लो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाती है। जब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो हमारे ब्लड उसको यूज़ करके दिमाग तक लेकर जाता है, और उसकी रसाई के बाद उसकी फंक्शनैलिटी और उसकी डेवलपमेंट में काफ़ी बेहतरी आ जाती है। इसके अलावा एनर्जी एंड ग्लूकोज रिलीज़ होती हैं और बहुत सारी और चीज़ें जो कि हमारी याददाश्त, मेडोला ब्रेन जो पार्ट होता है उसके ऊपर इम्पेक्ट करती हैं। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे और आप डेली जो है वो, अगर आपका वॉकिंग डिस्टेंस है या कुछ आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको 12 माइल्स चलना पड़ता है, यानी 12 माइल्स पर डे, तो ये आपके दिमाग की नशोनुमा के लिए, उसकी कारकर्दगी के लिए बेहतरीन साबित होगा। बेसिकली इंसानी दिमाग जो है वो बनाया ही इस साख पर गया था कि इंसान अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा मूव करेगा और जितना वो चलेगा और उसकी बॉडी में जो है ब्लड का फ़्लो जो है वो रवा रहेगा, तो उसकी वजह से जो है इंसानी दिमाग के ऊपर बेहतर असर पड़ेगा। इसके अलावा जब हम कुछ भी, जैसे अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पर उन्होंने एग्ज़ाम्पल ये दी कि अगर हमारी एक सेंस यूज़ की जाए, जैसे कि नोज़ के बिल्कुल सामने जो है वो स्मेलिंग सेंस हमें नाशपाती की दे दी जाए, और यानी कि नाशपाती का एक टुकड़ा जो है वो हमें स्मेल करने के लिए दिया जाए और हमें खिलाया सेब जाए, तो हम महसूस करेंगे कि हमने नाशपाती खाई है। इसकी वजह क्या है कि जो हमारी सेंस है स्टिमुलेट कर रही हैं दिमाग के साथ, और वो फ़ौरन से जो रिस्पॉन्स कर रही हैं, क्योंकि हमें कंटिन्यूस बेस के ऊपर उसकी स्मेल दी जा रही है नाशपाती की। तो बहुत सारी जो है वो सेंसेस का जो मजमूआ है वो जब यूज़ होता है तो वो हमारी दिमाग के अंदर जो ख़यालात, जो सोच चलती है उसके ऊपर असर करता है। और इंटरेस्टिंग बात ये लगी मुझे कि वैसे भी हमने सुना है कि औरत और जो मर्द है इन दोनों की साख में फ़र्क है, इन दोनों की सोच में फ़र्क है। तो मज़े की बात ये है कि जो औरत है और वो जब सोचती है या डिप्रेस हालत में हो तो उनका जो है वो लेफ़्ट साइड जो है, लेफ़्ट ब्रेन वो एक्टिव होता है,
اور وہ ایموشنز کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. میل کی اگر ہم بات کریں، وہ اسٹریس پوزیشن میں ہیں تو ان کا رائٹ برین جو ہے وہ ایکٹیو ہوگا اور وہ سلوشن کی طرف جائے گا. تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ جو فیمیلز ہیں وہ ایموشنل ہوتی ہیں اور جو میل حضرات ہیں وہ تھوڑے عقل مند ہوتے ہیں. یہ بات مان لینی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی وجہ سے یہ بھی بس سائنس میں بتائی گئی کہ جو فیمیل ہیں ان کے اندر ایکس اینڈ وائی دونوں کے کروموسومس ہیں اور وہ پیرنٹ سے یعنی فادر اینڈ مدر دونوں سے لیتے ہیں. لیکن جو ہے میل ان میں جو ہے جو کروموسومس ہیں ایکس کروموسومس ان کی تعداد زیادہ ہے اور وہ اپنی مدر سے لیتے ہیں، جبکہ جو وائی کروموسومس ہیں وہ لیس دین 100 ہیں اور بہت کم ہے ان کی کوانٹٹی، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا سلوشن کی طرف جاتے ہیں، لاجکس کی طرف جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں. اگر ہم ان کو لانگ ٹرم میں یاد رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرنا پڑے گی کہ ہمیں اس چیز سے ریلیٹڈ یا اس پرٹیکولر ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ اور چیزوں کو ویڈیو فارم میں دیکھنا پڑے گا. یعنی کہ ہمیں آڈیو اور ویژول اگر ہمیں ملتے ہیں تو وہ لانگ ٹرم سیو رہتے ہیں ہمارے دماغ میں اور ہم ان کو زیادہ عرصے تک یاد رکھ سکتے ہیں. اور بڑا مین پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو ریپیٹ کرے اور ریگولر بیسس کے اوپر تو اس سے بھی انسان کے دماغ جو ہے وہ بہتر کام کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے انسان کا جو دماغ ہے وہ ملٹی ٹاسکنگ کے لیے نہیں بنا ہوا. تو اس لیے جو بہت سارے حضرات یا مجھ سمیت بہت سارے میرے فرینڈس ایسے ہیں جن کا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، بس ایک دن کے اندر ہم سب کام کر لیں. تو آپ ذرا تحمل کیجئے کیونکہ انسان کا جو دماغ ہے وہ اس طرح کا نہیں بنا کہ ہم ملٹی ٹاسکنگ کر سکیں. وہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی چیز کے اوپر اٹینشن فوکس کرتا ہے اور اگر ہم اس کے اوپر اپنی فل اٹینشن اور فوکس سے وہ چیز وہ سلوشن یا وہ کوئی پرابلم ہے اس کو حل کرنا چاہیں تو وہ ہم ایزیلی کر سکتے ہیں اور یہ بہت افیکٹو وے میں ہوگا. اور ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ جو آپ کو سب کو بہت اچھا لگے گا وہ یہ کہ یہ جو سونا ہوتا ہے سلیپ ٹائم جو ہے وہ آپ کا بیکار نہیں ہوتا. سلیپ ویل تھنک ویل، مطلب یہ کہ اچھا سوئیں، اچھی نیند پوری کریں تاکہ آپ کا دماغ جو ہے وہ اچھا چل سکے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہیں گے کہ ہم سوتے بھی ہیں لیکن ہم پھر بھی تھکن محسوس کرتے ہیں یا ہم مکمل طور پر ریلیکس نہیں ہوتے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے دماغ میں اگر سٹریس ہو، آپ کی باڈی میں اگر سٹریس ہو سکتا ہے کہ آپ ٹینشن یا ڈپریشن جیسی بیماریوں کا شکار ہوں جو کہ بہت مائنر لی جاتی ہیں لیکن ایکچوئل میں یہ مائنر نہیں ہے. تو اس کے لیے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بہت سوال کرتے ہیں، ان کی کوشچننگ سے تو بعض ٹائم مدرس جو ہیں وہ بہت زیادہ تنگ آ جاتی ہیں. میرے اپنے جو بیبیز ہیں وہ بھی ایسے بہت کوشچن کرتے ہیں. تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ پری لوڈیڈ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے ایسا سافٹ ویئر انسٹال کر کے بھیجا ہے جس کے اندر وہ نیچرل طور پہ ایکسپلور کرنا چاہتا ہے، وہ کیوریس ہے، وہ آس پاس کے انوائرمنٹ کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے جلد سے جلد یہ تمام آگاہی حاصل ہو جائے جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے. تو یہ تو واقعی میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں خاص طور پہ جس چیز کے اندر اگر ہمیں سسپینس کریٹ کر دیا جائے کہ مطلب یہ چیز ابھی نہیں بتائی جائے گی کچھ دیر بعد یا اس طرح سے، یا پھر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی ٹی وی سیریلز ہوتے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ موڈ کے اوپر ان کو مطلب روک دیا جاتا ہے اور ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ کا بہت شدت سے انتظار ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بائی برتھ جو ہے وہ ایکسپلورر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مطلب میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن اکٹھی کروں. ایک بات اور جو ہمارا سٹریس برین ہے وہ کبھی بھی اچھے طریقے سے کام نہیں کرتا. تو یہ بات تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم کسی سیڈ مطلب کنڈیشن میں ہوں یا پھر وہ کہتے ہیں نا تھوڑا غم کا دورہ پڑا ہوا ہے
تو مطلب اس طرح کی اگر کوئی سچویشن ہو جائے جس میں ہم لونلینس فیل کر رہے ہوں تو مطلب ہمارا دھیان ہٹتا ہی نہیں ہے کسی چیز کے اس خاص دکھ یا غم یا سیڈنس کے اوپر سے، بلکہ ہم ہر وقت بس وہ اسی موڈ میں رہنا چاہتے ہیں اور سلوشن کی طرف نہیں جاتے۔ تو تب ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی ایموشنل قسم کا جو ڈیسیجن ہے وہ مت لیجیے، کیونکہ اس ٹائم جو آپ کا دماغ ہے نا وہ بڑا سلو ہو چکا ہوتا ہے اور اس نے کوئی ٹھیک سے کام نہیں کرنا ہوتا۔ اگر آپ نے اچھے مشورے اور اپنے دماغ کو کسی اچھے کام پہ لگانا ہے تو اس سے پہلے جو ہے آپ کو فریش ہونا پڑے گا، ریلیکس ہونا پڑے گا۔ اچھا، فریش اور ریلیکس ہونے کے لیے سب سے بہترین چیز جو میں نے نیٹ کے اوپر دیکھی ہے وہ میڈیٹیشن ہے۔ میڈیٹیشن کے اوپر بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں اور بہت زیادہ اس کے امپیکٹ ہیں ہماری زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے۔ اگر آپ ہیلدی برین چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو فزیکلی فٹ ہونا پڑے گا، اور وہ کہتے ہیں ہیلدی مائنڈ ایگزسٹ ان اے ہیلدی باڈی۔ تو اگر آپ ہیلدی ہونا چاہتے ہیں تو اچھا کھائیے، ایسی خوراک مت لیجیے جو آپ کی باڈی میں فیٹس کریٹ کرے، بیڈ سولس کریٹ کرے۔ آپ اچھی ڈائٹ لیجیے اور کوشش کیجیے سبزیاں ضرور کھائیں، اپنی خوراک میں سلاد ضرور کھائیں تاکہ آپ کا برین ایکٹیو رہے، فریش رہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور دعا کے لیے شکریہ۔